اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ تقدیر، صبر اور ایمان کی کہانی۔ حصہ اول، زندگی کا امتحان۔ ایک چھوٹے سے گاؤں نور پور میں ایک نیک دل، غریب مگر صابر انسان احمد رہتا تھا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی، ایک چھوٹی سی جھونپڑی، محنت مزدوری سے حاصل ہونے والا تھوڑا سا رزق اور دل میں اللہ پر کامل یقین۔ احمد دن بھر مزدوری کرتا، شام کو مسجد میں اذان دیتا، نماز پڑھتا اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت سنتا۔ اس کی بیوی فاطمہ بھی نہایت صابر اور قناعت پسند عورت تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی، احمد، دولت نہیں، اللہ کا قرب اصل دولت ہے۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی احمد کے دل میں سوال ضرور آ جاتا، اے اللہ، میں تیری راہ پر چلتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کا حق نہیں مارتا، پھر بھی زندگی اتنی سخت کیوں ہے؟ پھر فوراً توبہ کر لیتا۔ اللہ جانتا ہے اس کی ہر بات میں حکمت ہے۔ حصہ دوم، آزمائش کی شروعات۔ ایک دن احمد بازار جا رہا تھا کہ راستے میں ایک زخمی بوڑھا آدمی ملا۔ وہ سڑک کے کنارے گرا ہوا تھا، کپڑے خون میں لت پت۔ احمد نے فوراً اسے اٹھایا، اپنے کندھے پر ڈالا اور اپنے گھر لے آیا۔ فاطمہ نے مرہم پٹی کی پانی پلایا اور بوڑھے کو آرام دیا۔ چند دنوں میں وہ بوڑھا کچھ بہتر ہو گیا۔ اس نے جاتے وقت احمد سے کہا، بیٹا، اللہ تجھے جزا دے، میں ایک مسافر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، مگر یاد رکھنا اللہ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ احمد مسکرا کر بولا، بابا، ہم نے تو اپنا فرض نبھایا ہے، جزا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بوڑھا چلا گیا۔ احمد اپنی معمول کی زندگی میں لوٹ آیا، مگر جلد ہی ایک نئی آزمائش شروع ہوئی۔ ایک دن اس کی جھونپڑی میں آگ لگ گئی۔ سارا سامان، قرن مجید، کپڑے، برتن، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ احمد کے بچوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، فاطمہ خاموش تھی۔ احمد کے دل میں بھی درد اٹھا، مگر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ، تیری مرضی بہتر ہے، تو حکمت والا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ حصہ سوم، صبر کا پھل۔ کچھ دنوں بعد احمد گاؤں کے قریب مزدوری کے لیے گیا۔ وہاں اس نے ایک جگہ زمین کھودنے کا کام شروع کیا۔ بیلچہ زمین میں کچھ سخت چیز سے ٹکرایا۔ جب اس نے مٹی صاف کی تو اندر سے ایک پرانا صندوق نکلا۔ احمد حیران رہ گیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اس میں سونے کے سکے اور قیمتی زیورات تھے۔ احمد کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ یہ سب اس کا ہو سکتا ہے۔ آخر اس کی جھونپڑی جل گئی تھی، اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ مگر فوراً ایمان جاگ اٹھا، نہیں، یہ میرا مال نہیں، اللہ نے میری آزمائش لی ہے، میں حلال کماتا ہوں، حرام نہیں۔ احمد نے فوراً وہ صندوق گاؤں کے امام صاحب کے پاس لے جا کر رکھا۔ امام صاحب نے پوچھا، احمد، تم نے یہ سب کہاں سے پایا؟ احمد نے سارا واقعہ سچ سچ بتا دیا۔ امام صاحب نے کہا، بیٹا، اللہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ دنیا جانے کے ایماندار بندہ کیسا ہوتا ہے۔ ہم اس صندوق کو حکومتی دفتر پہنچا دیتے ہیں، اگر کسی کا مال ہوا تو واپس مل جائے گا۔ احمد خوشی خوشی واپس آیا۔ دل مطمئن تھا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے سچ کا دامن نہیں چھوڑا۔ حصہ چہارم، راز کا انکشاف۔ چند دن بعد احمد کو اطلاع ملی کہ ضلع کے حاکم نے اسے اپنے محل میں بلایا ہے۔ احمد حیران ہوا کہ آخر کیوں؟ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہی بوڑھا مسافر تخت پر بیٹھا ہے، مگر اب وہ عام فقیر نہیں بلکہ ایک امیر تاجر تھا۔ تاجر نے مسکرا کر کہا، احمد، پہچانا مجھے؟ وہی بوڑھا جسے تم نے راستے سے اٹھایا تھا، میں نے تمہاری نیکی آزمائی تھی، وہ صندوق میرا تھا، میں نے جان بوجھ کر وہیں دفنا دیا تاکہ دیکھوں اگر کسی کو ملے تو کیا وہ اسے چھپائے گا واپس کرے گا۔ تم نے ایمانداری سے اسے واپس کر کے ثابت کیا کہ تم واقعی اللہ کے نیک بندے ہو۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس تاجر نے کہا، یہ سونا، یہ گھر، یہ زمین، سب تمہارے ہیں، اور یاد رکھو اللہ نے تمہاری جھونپڑی جلائی تاکہ تمہیں محل دے سکے۔ حصہ پنجم، شکر اور ایمان کا انعام۔ احمد اور فاطمہ نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ انہوں نے اپنی خوشی میں پورے گاؤں کے غریبوں کو کھانا کھلایا، مسجد بنوائی اور یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے فنڈ قائم کیا۔ احمد ہمیشہ کہتا تھا،
میں نے سیکھا کہ جب اللہ کچھ چھینتا ہے تو اس میں بھی بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ واقعی بڑی حکمت والا ہے۔ کئی سال بعد احمد ایک معزز شخص کے طور پر مشہور ہوا، مگر اس کے چہرے کی عاجزی، دل کا سکون اور ایمان کی روشنی ہمیشہ ویسی ہی رہی۔ وہ اکثر اپنے بچوں سے کہا کرتا، بیٹو، جب زندگی تمہیں دکھ دے تو یہ نہ سوچو کہ اللہ ناراض ہے، سوچو کہ وہ تمہیں بہتر راستے پر لانا چاہتا ہے۔ اس کی ہر بات میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ حصہ آخر، کہانی کا سبق۔ اس کہانی کا پیغام سادہ مگر گہرا ہے۔ اللہ کی ہر تقدیر میں ایک راز چھپا ہوتا ہے۔ انسان کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ صبر، ایمان اور سچائی ہمیشہ کامیابی دلاتے ہیں۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری سوچ سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ بڑی حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کب، کیسے اور کتنا دینا ہے۔